اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. کتاب مناقب الانصار. حدثني فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. فَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ قَالَتْ خَرَجَتْ جُوَيْرِيَّةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ أَدَمٍ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّةُ وَهِيَ تَحْبِسُهُ لَحْمًا فَأَخَذَتْهُ فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَعَذَّبُونِي حَتَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبِي إِذْ أَقْبَلَتْ الْحُدَيَّةُ حَتَّى وَازَتْ بِرُؤُوسِنَا ثُمَّ أَلْقَتْهُ فَأَخَذُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هذا الذي اتهمتموني به وانا منه بريئة. جب عربی پڑھی جائے تو کہاں دیکھتے ہیں؟ ٹیکسٹ پر. ٹیکسٹ کہاں ہونی چاہیے؟ ٹیکسٹ کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کے سامنے. ہر ایک کی پرسنل قلم لے کر ایک ایک لفظ پر ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اس کو غور سے سنیں اور زیر لب اپنے اندر اندر دہرائیں تاکہ آپ خود اندازہ کر سکیں کہ آپ ان الفاظ کو پروناؤنس کر سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ یہ خالی ایک لیکچر یا ایک واعظ نہیں ہے. اس وقت آپ ایک کلاس روم میں ہیں, آپ علم حاصل کر رہے ہیں, اور طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں قلم ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعلیم دی ہے کس طرح؟ علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. قلم کے بغیر طالب علم نہیں ہوتا. تو ہر ایک کے ہاتھ میں قلم ضروری ہے, کوئی بھی جو اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, اور کتاب کے اوپر قلم رکھ کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں کیا پڑھا گیا ہے, تاکہ آپ میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں اس کلاس کا. اور کوشش کیا کریں خود سے سمجھنے کی, اور جب سمجھ نہ آئے اور جب ترجمہ کیا جائے یا وضاحت کی جائے تو پھر اپنے فہم کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا کریں کہ میں نے کتنے فیصد صحیح سمجھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تب آپ کو صحیح فائدہ ہوگا. کیونکہ آج آپ یہ علم نہیں لیں گے تو کل آگے کیسے دے سکیں گے؟ اور اگر آپ لوگ دینے والے نہیں بنیں گے تو کون دے گا؟ کہاں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جن کو یہ موقع بھی میسر نہیں کہ کسی تعلیمی ادارے میں آ کر پڑھیں اور پراپرلی سیکھیں اور پھر آگے سکھا سکیں. حدثنی فروة بن ابی المغراء. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی, یعنی 1-on-1. کس نے؟ فروہ نے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ نام لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے فروة, لیکن یہ مرد ہیں. فروة بن ابی المغراء معدی کرب الکندی, کندا کے رہنے والے تھے. ابو القاسم الکوفی. تو بعض اوقات ایک شخص کی دو نسبتیں بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, جیسے پیدا ایک علاقے میں ہوئے اور پھر کسی اور جگہ جا کر بس گئے. ان کی وفات 225 ہجری میں ہوئی ہے. بخاری نے ان سے سنا اور یہ ثقہ ہیں. ثقہ کا مطلب ہے, کیا مطلب ہوتا ہے ثقہ کا؟ قابل اعتماد. اخبرنا علی بن مسہر عن ہشام عن ابیہ. ہشام کے باپ کون ہے؟ عروہ. عن عائشہ رضی اللہ عنہا
اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں، قالت کہتی ہیں، اسلمت اسلام لے آئی، امرأتن ایک عورت، سوداء کالے رنگ کی، لبعض العربی جو بعض عربوں سے تعلق رکھتی تھی، یعنی ان کی لونڈی ہوا کرتی تھی، وکان لہا حفش اور تھا اس کے لیے ایک جھونپڑا، فی المسجد مسجد میں، یعنی اس کا کہیں اور کوئی گھر بار نہیں تھا، وہ مسجد ہی کے ایک کنارے پر ایک جھونپڑی ڈال کے وہیں رہا کرتی تھی۔ قالت کہتی ہیں کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا، فکانت تأتینا وہ عورت ہمارے پاس آیا کرتی تھی، فتحدث عندنا تو ہمارے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی تھی، فاذا فرغت پھر جب وہ فارغ ہو جاتی، من حدیثها اپنی بات سے، قالت کہتی، کیا کہتی؟ ایک شعر پڑھا کرتی تھی وہ، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، اور یوم الوشاح جو ہے کمر بند والا دن، وہ ہمارے رب کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے، تعجب والی نشانیوں میں سے ہے۔ الا سنو، انہو بے شک وہ، من بلدۃ الکفر انجانی اس نے مجھے کفر کی زمین سے نجات دی۔ فلما اکثرت پھر جب وہ بہت زیادہ یہ پڑھنے لگ گئی، یعنی ہر دفعہ جب آتی بات کرتی اور یہی شعر پڑھتی، قالت لہا عائشہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، وما یوم الوشاح اور یہ یوم الوشاح کیا ہے جس کا تم ذکر کرتی ہو؟ قالت کہنے لگی، خرجت نکلی، جویریہ ایک لڑکی، نئی نویلی دلہن، لبعض اہلی میرے گھر والوں میں سے بعض کے لیے، یعنی گھر والوں میں سے، وعلیہا وشاہ یعنی جن سے میں تعلق رکھتی تھی یا جہاں میں رہتی تھی ان کی وہ بچی تھی جس کا ایک کمر بند تھا۔ کمر بند کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ازار بند نہیں، بیلٹ ہوتی ہے، اب بھی عرب عورتیں لانگ ڈریس کے اوپر اپنی کمر کے اوپر ایک بیلٹ سی پہنتی ہیں، اور بعضوں کو تو بہت قیمتی ہوتی ہے، اس میں ہیرے جواہرات بھی لگے ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں گلو بند ہوتا ہے، گلے کا ہار ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کے ہاں یہ جو بیلٹ ہے یہ بھی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اگر اس کو خاص طور پر بیچ میں گولڈ لگا ہوا ہو یا سلور ہو یا اور کچھ خوبصورت چیزیں یا مہنگی چیزیں لگی ہوں۔ تو اس لڑکی کا وہ جو کمر بند تھا وہ کہیں گم گیا۔ وعلیہا وشاہ من ادم اور وہ ریڈ لیدر کا تھا، چمڑے کا تھا، فسقط منہا تو وہ اس سے گر گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ نہانے کے لیے اس نے کپڑے اتار کر رکھے اور وہ بیچ میں سے کہیں سلپ ہو گیا، گر گیا۔ اب کیا ہوا جب گر گیا تو فانحطت علیہ الحدیہ تو جھپٹ پڑی اس پر ایک چیل اس پہ آ کے جھپٹ پڑی، وہی تحسبہ لحما اور وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ گوشت ہے، سرخ رنگ کا تھا تو چیل نے سمجھا یہ گوشت ہے، تو اوپر سے آ کے جھپٹ کے اٹھا لے گئی، فاخذتہ تو اس کو لے گئی، فاتہمونی بہ تو اس گھر والوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا، اتہام بہتان لگا دیا، فعذبونی پھر مجھے اذیت دی، تکلیف دی، سزا دی، حتی بلغ من امری یہاں تک کہ میرا معاملہ پہنچ گیا، انہم طلبوا فی قبلی کہ انہوں نے طلب کیا میری شرمگاہ میں سے بھی، یعنی میری اتنی تلاشی لی کہ میری شرمگاہ کے اگلے حصے تک کو ٹٹولا کہ کہیں میں نے اندر تو نہیں کچھ چھپا دیا، یعنی وہاں تو نہیں اٹکا دیا۔ فبینہم حولی اس اسناد میں کہ وہ میرے آس پاس تھے، سب کٹھے تھے، وَأَنَا فِي كَرْبِي اور میں اپنی تکلیف میں تھی، مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، اذ اقبلت الحدیہ تو وہی چیل واپس آ گئی، اقبلت آ گئی، الحدیہ حتی وازت برؤوسنا یہاں تک کہ وہ منڈلانے لگی ہمارے سروں پر، اوپر منڈلا رہی تھی، ثم القتہ پھر اس چیل نے اس ہار کو پھینک دیا، ڈال دیا، فاخذوہ تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا، پکڑ لیا، فقلت لہم تو میں نے ان سے کہا، ھذا الذی اتہمتمونی بہ یہ ہے وہ چیز جس پر تم مجھے الزام دے رہے تھے،
وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، اور میں اس سے بری تھی. اس قصے میں بہت سے سبق ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک عورت ہے بے سہارا، امرأۃ سوداء لبعض العرب، نہ اس کا نام معلوم ہے، نہ جن سے تعلق تھا اس کا، یا جن کی یہ غلام تھی ان کا بھی نہیں پتا کون تھے. کوئی جاہلیت کے دور میں کوئی قبیلہ تھا، ان سے یہ تعلق رکھتی تھی. اور پھر بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ یہ وہی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی اور جس کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. کب؟ جب وہ ایک رات کو فوت ہو گئی، صحابہ کو پتہ چلا، انہوں نے راتوں رات اس کو دفنا دیا. جب صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے جنازہ پڑھا، دعا کی، بخشش کی، اس کو عزت بخشی. بے سہارا عورت جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں، کچھ نہیں، بس ایک کنارے پر چھوٹا سا اس کا جھونپڑا ہے اور وہیں پر وہ دن رات رہتی ہے، وہی اس کی کل دنیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایسی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو کتنی عزت بخشتی ہیں. قالت عائشہ فکانت تأتینا، تو وہ ہمارے گھر میں آتی تھی. تأتینا صرف حضرت عائشہ کے پاس نہیں بلکہ ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتی تھی. وہی اس کا سوشل سرکل تھا، وہیں اٹھتی بیٹھتی تھی، وہی اس کے رشتہ دار تھے. فتحدث عندنا، وہ ہم سے باتیں کرتی تھی. اس غریب کی کیا باتیں ہوں گی؟ کوئی بہت فلسفیانہ اور کوئی بہت عالمانہ اور بہت دنیا بھر کی پالیٹکس پہ تھوڑی ہوتی ہوں گی. بس چھوٹی موٹی باتیں ادھر کی ادھر کی، جیسے وہ شیئر کرتے ہیں، آج میں نے جھاڑو لگایا، آج یہ ہوا، آج وہ، جیسے دس دیٹ. اور حضرت عائشہ جو اتنی انٹیلیجنٹ ہے، انٹلیکچوئل ہیں اور بہت زیادہ اپنے علم حاصل کرنے میں اور سیکھنے سکھانے میں ایک مشغول خاتون ہے، تو وہ ان کو ٹائم دیتی تھی اور ان کی بات سنتی تھی، ان کو امپورٹنس دیتی تھی، اہمیت دیتی تھی. یعنی اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات کا یہ رول بھی سامنے آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ہر طبقے کے لوگوں کو ساتھ جوڑ کے رکھا اور ان کی دل جوئی کی اور ان کے لیول کے مطابق ان سے معاملہ کیا. اس کے دل میں پتہ نہیں کیسے کیسے غم تھے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بالکل سنگل پرسن، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو کتنی طلب اور خواہش ہوگی کہ کوئی ہو جس سے وہ اپنے کوئی دل کی بات کرے. بہرحال وہ آتی ہے، وَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا، جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوتی ہے، قالت کہتی ہے، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، وہ جس دن کمر بند گم ہوا تھا نا، وہ بڑا عجیب دن تھا جو رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا. الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، سنو میرے رب نے مجھے اس دن کفر کی زمین سے نجات دے دی تھی. یعنی گویا وہ اپنے نعمت اسلام پر، اپنی ہجرت پر، دین کی طرف آنے پر بہت خوش تھی اور اس نعمت کا بار بار ذکر کرتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں فلما اکثرت، جو بہت دفعہ یہ شعر ہو گیا، ایک ہی بات بار بار، تو میں نے اس سے پوچھ لیا. قالت لہا عائشہ تو وما یوم الوشاح، یہ کیا قصہ ہے یوم الوشاح کا جس کو تم بار بار کرتی ہو؟ قالت کہنے لگی خرج جویریۃ لبعض اہلی، وہ جہاں میں رہا کرتی تھی وہاں ایک بچی تھی، اس کا ایک کمر بند تھا جو سرخ چمڑے کا تھا، وہ ایک دن کہیں کھو گیا اور چیل نے اٹھا لیا اور اس نے سمجھا کہ یہ گوشت ہے. اس پر سارا الزام مجھ پہ آ گیا. عام طور پر ہوتا یہی ہے نا کہ گھر میں جب چوری ہو تو الزام کس پہ جاتا ہے؟ سرونٹس پہ. وہ غریب کچھ کریں یا نہ کریں، سارا قصور ان کا. اور یہ سلسلہ ظلم کا آپ دیکھیے کب سے چلا آ رہا ہے نا، آج بھی یہی ظلم ہوتا ہے. بغیر تصدیق کے مار پٹائی شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ بعض اوقات پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان سے اگلوائیں. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنی سزا دی، اتنا مارا پیٹا، حتیٰ بلغ من امری، یہاں تک کہ میری بس ہو گئی. اتنا کہ انہوں نے میری تلاشی لی تو میری شرمگاہ تک کی تلاشی لے لی. آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو اپنا سطر، اپنا حیا، اپنے ایک عزت نفس ہوتی ہے ہر انسان کی، یعنی بری طرح سے وہ پیش آئے. آپ دیکھیے کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ شخص اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے.
اور مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے وہ کہاں پہنچتی ہے؟ عرش تک پہنچتی ہے. اس میں اور رب کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. وہ دعا فوراً اٹھتی ہے اور وہ دعا فوراً پہنچی اللہ تک. اس نے اپنے رب کو پکارا. اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی ابھی. اس نے نہ کسی بت کو پکارا نہ کسی اور کو. جیسے انسان کے اوپر جب حالات سخت تنگ ہوتے ہیں, جب انسان دیکھتا کہ اور کوئی راستہ نہیں, تو پھر وہ اللہ کو پکارنے لگتا. کفار اور مشرکین کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے. تو بہرحال یہاں اس عورت نے بھی اللہ کو پکارا. یہاں نہیں لکھا ہو لیکن دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے اس نے اللہ کو پکارا. اس کی دعا سنی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کیسے آئی؟ فَبَيْنَهُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبِي اِذْ أَقْبَلَتِ الْحُدَيَّةُ. چیل واپس آ گئی. حَتَّى عَوَازَتْ بِرُؤُوسِنَا, ہمارے اوپر اڑنے لگی. ثُمَّ أَلْقَتْهُ, اس نے ہار پھینک دیا. فَأَخَذُوهُ, تو انہوں نے اٹھا لیا. فَقُلْتُ لَهُمْ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ. میں اس سے بری تھی, دیکھو تم نے میرے اوپر کیسا بہتان لگایا, کیسا الزام لگایا. اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی آئی, مدینہ پہنچ گئی, اسلام لے آئی اور ایسی مخلص تھی کہ مسجد کی خدمت کرنے لگی. وہی ڈیرا ڈال لیا, وہی اس کا گھر تھا, وہی اس کا بسیرا تھا, وہی اس کا سب کچھ تھا. اور وہ ازواج مطہرات کے لیے گھر کے فرد کی طرح تھی. اس سے آپ کو وہ پورا کلچر سمجھ آئے گا کہ وہ لوگ کیسے رہا کرتے تھے, کیا ان کا طور طریقہ تھا, اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کافر, مشرک, ملحد ہر ایک کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی رب کے بندے ہوتے ہیں. تو اگر ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل وقت ہو تو دعا کو معمولی نہ سمجھیں. اکثر لوگ جب اپنی مشکلات مجھے بتا دیں اور میں ان کو دعا کے لیے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم دعا تو کرتے رہتے ہیں, بس آپ کچھ بتا دیں کہ اور کیا کریں. میں کہتی ہوں دعا کو معمولی نہ سمجھیں, دعا بہت بڑی چیز ہے. خصوصاً اس شخص کی دعا جس پہ ظلم ہوتا ہو. کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ ان کے شوہر یا ان لاز یا کوئی اور ظلم کر رہا ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی راہ نہیں ہوتی کہ کس کو بتائیں, کس تک اپنی فریاد لے جائیں. بعض بے وجہ پٹتی ہیں, ان کو ابیوز کیا جاتا ہے, کوئی نہیں ان کی سننے والا. اللہ ہے نا, اللہ سنتا ہے. لیکن جب ہم غم میں دب جاتے ہیں تو اللہ کو پکارنا بھی بھول جاتے ہیں. اور شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں کیونکہ اس کو ہمارا غمگین رہنا بہت پسند ہے, تو وہ دعا سے بھی ہمارا اعتماد اٹھا دیتا ہے. جہاں جب دیکھیں آپ پہ ظلم ہو رہا ہے فوراً اللہ کو پکاریں, دیکھیں کیسے مدد آتی ہے. ضرور مدد آئے گی, اور پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پکاریں. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور مظلوم کی زیادہ سنتا ہے. کبھی نہ سوچے میں بہت گناہگار ہوں, میری نہیں سنی جائے گی. ایک عورت مسلمان بھی نہیں ہے, اس کی سنی جا رہی ہے, آپ کی کیوں نہیں سنی جائے گی؟ ہم سب گناہگار ہیں. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں فرشتہ ہوں لہٰذا میں سب کے لیے دعا کر دیتا ہوں میری سب سنی جائیں گی. نہیں, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, جس کی چاہے سن لے. سب اس کے اپنے بندے ہیں, وہ ان سب کا خالق ہے. تو اس لیے دعا پورے یقین کے ساتھ مانگیں اور مانگتے رہیں اور اللہ کی مدد آئے گی. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جو حالات ہو رہے ہیں دنیا میں مختلف جگہوں کے, ہر شخص پریشان ہے کہ حلب میں کیا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی ہم کیسے مدد کریں. واقعی اگر ہم سوچیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں, اور دعا معمولی نہیں ہوتی. اور دعا کیسے کریں؟ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دعا کریں کہ ان سڑکوں پہ ہم چل رہے ہیں جہاں کے گھر بمباریوں سے تباہ ہو چکے ہیں, اور پھر دعا کریں. اصل بات یہ کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں رہا, ہمیں دعا پر یقین نہیں رہا, ہماری دعاؤں میں خلوص نہیں رہا, ہماری دعاؤں میں رقت اور شدت نہیں رہی, ہماری دعائیں بے روح ہو گئی ہیں. تو پھر جن دعاؤں میں طاقت ہی نہیں, اوپر کہاں جائیں گی؟ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. کیا دعا ہوتی ہے وہ؟ ہم پوری طرح اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتے. بعض اوقات عربی کی کچھ عبارتیں ہم نے رٹی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, دماغ کہیں اور چل رہے ہیں اور منہ سے ہم دعا پڑھ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا کے لیے دل کی حضوری اور پوری توجہ اور اپنے گناہوں کا اعتراف بڑا ضروری ہے, اور اللہ کی قدرت پر یقین ضروری کہ اللہ تو ہی سب کچھ ہے. تو اس لیے
اس واقعے میں جو بہت بڑا سبق ہے وہ یہ کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بے سہارا عورت کی مدد کی اور اس کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا. تو بعض اوقات ہمارے حالات بڑے تنگ ہو جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اسی میں سے خیر نکلنے والی ہے. اللہ نے ان حالات کی تنگی کے بعد اس کے لیے یہ وہ کیا کہتی ہے، الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، اللہ نے مجھے کفر کی زمین سے نجات دی. اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی رحمت کی. کس قدر شکر گزار ہے کہ ساری باتیں کر کے ہمیشہ آخر میں یہ شعر پڑھتی. اس سے عربوں کے کلچر کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی شعر و شاعری ان کے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی، چاہے وہ کتنے غریب ہوں، لیکن وہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار عموماً شعر میں کرتے تھے. تو یہ شعر اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بار بار پڑھتی رہتی ہے اپنے جذبات کا اظہار. تو آپ دیکھیں کہ انسان کو جب زندگی میں کچھ سخت چوٹیں اور غم اور دکھ ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پر ایک عورت کے اوپر جب کوئی الزام آتا ہے نا اور اس کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا، تو وہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا شاک ہوتا ہے. تو وہ اس کو بھول نہیں پاتی اور بار بار اس کا تذکرہ کرتی ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا اور اس نے پھر سارا قصہ سنایا جو آج آپ دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کر اس عورت کی اس مثال سے سبق حاصل کر رہے ہیں. اللہ یوں عزت بخشتا ہے ایک معمولی انسان کو، اس طرح شرف بخشتا ہے. کیا اخلاص تھا اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کا جنازہ پڑھا، کیا اخلاص تھا اس کا کہ اس کی زندگی کی مثال سے ہم سبق لے رہے ہیں. جی اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے پھر میں آگے بڑھوں گی، فرمائیے. حضرت عائشہ نے پہلی دفعہ میں نہیں پوچھا اس سے، کھوج نہیں لگائی کہ یہ کیوں پڑھتی ہے. جب اس نے بہت زیادہ دفعہ کہا تو پوچھا. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I was just wondering, subhanAllah, that how you were saying that how Islam gave her honor. And alhamdulillah, now we are learning about her. She is actually mentioned in the Bukhari. And subhanAllah, and we feel for her, sudden relation that I can just feel for her, subhanAllah. And also what Umar radiallahu anhu said, that Allah gave us honor through Islam. And if we try to find honor in something else, Allah will disgrace us. So this is for us Muslims now, that we try to find honor in every other thing in the world except for Islam. That's why we are so disgraced. Subhanallah. اور کتنی بڑی نعمت ہم سب کے پاس ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور کسی بھی وقت اس کو پکار سکتے ہیں. ہم تنہا نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، بے آسرا نہیں ہیں، ہمارے پاس رب کا سہارا ہے. السلام علیکم. I was thinking that it boils down to that we actually don't know Allah. How vast, how deep His mercy is. This person was mushrik, kafir. She didn't pray or anything, but she knew that she could call upon Allah at that time. Yes. So we need to call upon Allah thinking about His mercy, and He is written that my mercy is greater than my anger. So subhanallah, and what it brought, the fruits. Assalamu alaikum. I was just reflecting upon this woman's strength and her courage, that she's telling this story, but she's not telling it from the perspective of a victim. Like, oh, this is what happened to me. Oh, woe is me. Look at my sorrow. She's looking at it from a dignified stance. Like, this happened to me, and because of that, Allah led me to Islam. And in any situation, psychologists have this thing called the drama triangle. And that's basically like in a moment of grief or sorrow, you can take either three positions. You can either become the victim, where the situation controls you, or you can become the hero, which means that because of a certain thing that happened to you, you want to save everyone else, or you can be a perpetrator, which means that because of a certain thing that happened to you, you then start causing aggression for other people. So the trick is to be mature, is you have to get out of that triangle. That yes, you help others, but you give them the tools to move forward, so that you don't enable them. Like, you help them move forward in a dignified stance. Whatever happened to you, you don't let that define you, but you still find positivity in that. And then you have trust in Allah subhanahu wa ta'ala. جزاک اللہ. بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ یہاں پر اس عورت نے، آپ دیکھیے کہ تکلیف کے باوجود اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کیا اس نے کہ کیا شان ہے میرے رب کی کہ اس نے مجھے کس چیز سے نجات دے دی. یعنی وہ درد اور دکھ تو اپنی جگہ، لیکن اس کی توجہ کس چیز کی طرف ہے؟ اس نعمت کی طرف ہے جو اس مشکل کے بعد اس کو ملی. ان مع العسر یسرا.
تنگی کے ساتھ آسانی ہے، لیکن ہم آسانی کا پہلو اگنور کر دیتے، صرف تنگی تنگی تنگی، اور ہر ایک کو اپنے صرف دکھ سناتے رہتے. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم. بسم اللہ. Saza, I have a very touchy experience. Once I called a cleaner at my house. She was Pakistani and she was very young and pretty girl. And she had 6 children. And while she was working, she was saying something. So I asked her. She said that my husband is very rich and I cannot even claim child benefit. So I said, well, then why are you working? Then she told me her story. Then she said, I got married at the age of 16. And when I came to Canada, my in-laws and my husband just, confiscate me in the house. I didn't have any bank balance. I didn't know driving. I didn't know anybody. I was not even allowed to go to the neighbors. And that's how I was just having the kids and looking after the house. And my husband was very strict. And my in-laws, my saas and sister were also very strict. And when my husband went on a job, my father-in-law used to hit me. And she said that I was bearing for so many years. And when I was desperate, I was very sad, and I was not able to tell my parents because I was having a big family and I was not that rich. And she said, on that moment, I asked Allah, either you take me, either you مجھے موت دے دو اور یا اس کو موت دے دو. You take him or you take me. And the third day, my father-in-law died. Allah. And then she said that now my husband has said that now you have 6 kids, why don't you work? And I didn't have that education. Then I said that what should I work? Should I go and clean the houses of the others? He said yes. And that's how she started cleaning, that I gave her Quran. And I was so touchy, I was just talking to her, and then after that I didn't call her for the cleaning. I was thinking that, when you look at this incident in isolation, it seems so terrible that such a thing could happen to a woman. But as Muslims, we always have to look at the big picture. That certain moments, something may be terrible, very, very terrible. You can't even understand how such great atrocities can even happen. But when you look at the big picture, you see how from even evil, Allah subhanahu wa ta'ala brings out so much good. And this is something that we believe in, that even though something may appear to be evil and harmful, but the good that will come out of it will be much greater than the evil and the harm that a person had to experience. اس حدیث میں بہتان تراشی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں نا اختتام کہاں ہوتا ہے، هذا الذي اتهمتموني به وانا منه بريئة. یہ ہے وہ چیز جس پر تم مجھے الزام دے رہے تھے اور میں اس سے بری ذمہ تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا. تو یاد رکھیے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں برا گمان کرنا بھی منع ہے. کہاں یہ کہ انسان منہ سے بول کر اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ واقعی عیب میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہوں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب ہے ہی نہیں تو پھر تم نے اس پہ بہتان لگا دیا. یعنی کسی بھی شخص کی ایسی برائی کرنا جو ہے ہی نہیں اس میں، چاہے اس کے سامنے چاہے اس کے پیٹھ پیچھے، یہ بہتان ہے، الزام ہے. اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آیات نازل کی سورۃ النور میں فرمایا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم اس کو چھوٹی چیز سمجھتے تھے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. اور جب تم نے یہ سنا تو کیوں نہیں کہا ہذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، اجتنبوا الکبائر السبع، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا. اس کی سزا کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟
الاحزاب 58 میں، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا ہو، بلا وجہ ان کو اذیت دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو یقیناً انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے. اور یہ سود کی ایک قسم ہے، ربا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سے ہلکا ترین یہ ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے. اتنی بڑی برائی ہے ربا، انٹرسٹ. اور بے شک سب سے بڑا سود مسلمان شخص کی بے عزتی کرنا ہے، یعنی اس پر ناحق الزام وغیرہ لگا کر اس کو ذلیل کرنا. اور یہ ایسا گناہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں. الترغیب و ترہیب کی حدیث کے مطابق 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا کفارہ نہیں. ان میں سے ایک مومن پر تہمت لگانا، یعنی جھوٹا الزام لگا دینا اس پر. قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا. وہ کس شکل میں؟ کہ اس وقت مال و دولت تو نہیں ہوگا جو کہ کوئی کسی کا بدلہ دے سکے، صرف جواب سے نہیں دے سکے گا کہ وہ بھی اس وقت اس پہ کوئی الزام لگا دے، بلکہ کیا ہوگا، اس شخص کی نیکیاں جس نے الزام لگایا ہوگا کس کو دے دی جائیں گی؟ مظلوم کو. اور اگر پھر بھی بدلہ پورا نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے کہ اس کے حصے کی بھی سزا یہ بھگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا. ردغت الخبال، اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. یعنی اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس جھوٹے الزام کو لگاتا رہا، اور جب اس نے چھوڑ دیا تو وہ پھر اس سے باز آ گیا، نکل آیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، نیلز ان کے تانبے کے تھے، اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں، یعنی ان پہ جھوٹے الزام لگاتے رہتے ہیں، کسی کو کسی طرح بلیم کر دیا، کسی کو کسی طرح. یہ بھی ایک ہیبٹ ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، اور پھر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تصدیق کے ان پر کوئی بات جڑ دینا اور اس کو پکا سمجھنے کا، بس ایسے ہی ہے، یہی ہے، اور پوری یقین اور کانفیڈینس کے دوسروں میں بھی پھیلا دینا جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. اس سے بہت ڈرنا چاہیے. اور پھر کسی بھی انسان کے اوپر الزام لگانا بری بات ہے، لیکن خاص طور پر ان لوگوں پر جو دین کا کام کر رہے ہوں، ان کی شخصیت کو مسخ کرنا اور ان پہ جھوٹے الزام لگانا، یہ اور بھی بہت بری بات ہے، کیونکہ اس کا اثر بہت لوگوں پہ جا پڑتا ہے، اور لوگ اس وجہ سے ان جھوٹی باتوں اور جھوٹی ڈس انفارمیشن کی وجہ سے لوگ دین والوں سے دور ہوتے ہیں. اور جب وہ دین والوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر ان کا کوئی کنیکشن نہیں رہتا کہ وہ دین سیکھ سکے، اور اس طرح ان سب لوگوں کی زندگی میں اللہ سے دوری، آخرت کی فکر نہیں، اور دین سے ایک نفرت اور دین والوں سے ایک نفرت آ جاتی. اور سبب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے الزام، بغیر تحقیق کے باتیں کرنا. تو کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، اور اگر شک والی بات ہے خاموشی اختیار کر لیں، اور اگر کوئی کہہ رہا ہو تو اس کی ہاں میں ہاں بھی نہیں ملائیں، میں نے کہا میں نے نہیں سنا، نہ میں نے دیکھا. اب دیکھیے یہ کتنی عام بات ہو گئی، وہ کسی کے بارے میں اٹھ کے وہ فلاں اسکالر جو ہے نا وہ یہ اور یہ کہتا ہے، بھئی تم نے خود سنا ہے اس کو کہتے ہوئے؟ سنا ہی نہیں، کبھی گئے ہی نہیں اس کے کسی لیکچر میں، کسی مجلس میں، اور دور صرف سنی سنائی باتیں، اور پھر ان کو آگے پھیلاتے جاتے. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں جب تک آپ کو حقیقت کا نہ پتا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی کی سپیچ میں سے کوئی ایک بیچ میں سے چیز نکال کے اس کو مشہور کر دے، دیکھو دیکھو فلاں کیا کہہ رہا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ. بعض اوقات کوئی جملہ ادھر سے اٹھایا، کوئی ادھر سے اٹھایا، ان کو کٹ پیسٹ کر کے کچھ اور بنا کے اس پہ الزام لگا دیا. بہت ہی گھٹیا حرکت. اور دوسرے کی تو عزت اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو جس کی چاہے حفاظت کرے،
کوئی کسی کا کچھ نقصان نہیں دے سکتا، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، لیکن ایسا کرنے والا دراصل اپنی آخرت کو ڈبو رہا ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کسی کے بھی خلاف کسی پروپیگنڈا مہم میں شامل نہ ہو. ابھی نہیں معلوم کسی کے مقاصد کیا ہیں، ہم کیوں ایسے ہی پارٹی بن جائیں کسی کے خلاف. اور اگر کوئی کر بھی رہا ہو تو ہمیں کیا حکم ہے؟ پردہ ڈالیں، اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں بھئی یہ نہ کرو. آج اتنی سی کو بات سچی جھوٹی کسی کے بارے میں پتہ چل، فوراً فارورڈ تھاؤزینڈز آف پیپل کو فیس بک پہ لگا دیں گے ادھر ادھر، اور وہ جھوٹ مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا، اور یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے آپ کو ڈبو رہے ہیں. تو اس لیے جو کوئی بات کرے اول تو کسی کو موقع نہ دیں، اور اگر کوئی کرے تو اسے کبھی صبر کرو، ادھر ہی رہو اور دیکھو تمہارے اندر کہاں غلطی. اور ازواجی زندگی میں بھی، خاندانی زندگی میں بھی، کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کسی چیز کی اصل حقیقت کیا ہے.